أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ میں اور اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کی کچھ نفسیات کو بیان فرمایا اور کچھ ان کے معاملات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فرمایا کہ منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں نہ یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں، یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ہیں. یہ سارے طبیعت جو ہے نا بندے کی وہ طبیعت کی طرف مائل ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی سارے بندے جو ہے نا وہ سنجیدہ طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں سنجیدہ طبیعت لوگ، سنجیدہ فکر لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. بہت جلد جو ہے ان کا حلقہ وسیع ہو جاتا ہے. اور کئی مسخرے ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں تو اپنے جیسے مسخرے ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ ہے نا، جس طرح کی ان کی طبیعت ہوگی اس طرح کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں تو آقا علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ مکہ مکرمہ میں ایک رہنے والی عورت ہے، وہ شغلی قسم کی عورت ہے، وہ وہاں سے مدینے آ رہی ہے. تو جب وہ وہاں پہنچ گئی تو آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرمایا میں وہ جو عورت مکے کی آ رہی تھی یہاں وہ کہاں ٹھہری ہوئی آج کل، کو پتہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ اسی کی طبیعت کی ایک عورت مدینے میں ہے، وہ اس کے ہاں ٹھہری ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو اسی کی طبیعت کی ایک عورت یہاں پہ ہے تو وہ وہاں پہ اس کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے. تو یہ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا میں کہ یہ روحیں جو ہیں نا یہ بھی لشکر ہیں، یہ بھی لشکر ہیں. میں کہ ان کی جو انسیت ہے نا، جن کی انسیت وہاں ہو گئی ہے یہاں بھی انہی کی انسیت رہے گی آپس میں، ہے جی. تو یہ منافقین کا جو ٹولہ ہے وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان سب کے مزاج ایک جیسے ہوں گے، ان سب کی طلب ایک ہی جیسی ہوگی، ہے جی، وہ جہاں کہیں بھی رہنے والے ہوں. اللہ دیکھیں اور یہ بھی ذہن میں رہے منافقت پر مردوں کو آمادہ کرنے والی بھی تقریباً عورتیں ہی ہوتی ہیں جی. منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا ایمان کا دعویٰ بھی کرے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر اپنا دینی مفاد اپنی ذات کی خاطر قربان کر دے، دینی مفاد قربان کرے اپنی ذات کی خاطر، اپنا قومی مفاد جو ہے وہ اپنی ذات کی خاطر برباد کر دے، وہ ضائع کر دے. یعنی قومی مفاد جو ہے وہ بیچ دے، اپنی ذات کا مفاد لے لے، ہیں جی. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ہمارے پورے ملک میں پوری دنیا کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں آج، وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ انگریزوں سے کافروں سے پیسہ لے کے دین پر پابندیاں لگا رہے ہیں، دین پر پابندیاں لگا رہے ہیں. تو بتائیں انہوں نے پیسہ لیا اپنی ذات کے لیے، نقصان کس کا کیا؟ دین کا کیا. میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ حرکتیں کرنے والے منافق تھے، ان کا بھی مشن یہی تھا، بس پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے جمع ہو جائے، دین جاتا ہے ہاتھ سے جائے، رب رسول کی ذات ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. آج بھی پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اہل ایمان کی اہل حق کی جاسوسیاں کر کے کافروں کو پہنچاتے ہیں، یہ قومی مفاد بیچ رہے ہیں، ہے نہیں؟ قومی مفاد بیچ رہے ہیں، اپنے ملکی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے باہر کے کافروں کی جاسوسیاں کرتے ہیں جی، ان کو اہم راز جو ہیں وہ افشا کر دیتے ہیں ان کے سامنے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ساری، اور یہ عورتوں کا ہاتھ کیا تھے یہ میں آپ کے سامنے کھولنے لگا تھا. عورتیں جب بھی یہ ذہن میں رہے بندہ جو ہے نا وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ٹھگی کرے گا، بےایمانی کرے گا، وہ تقریباً پیچھے تبلیغ عورت کی ہوتی ہے جی. وہ کہتی ہے رات دن دیکھو فلاں کا گھر کتنا بڑا ہو گیا، فلاں کی کوٹھی کتنی بڑی ہوگی، فلاں کے بچے کہاں کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں بیٹھے ہوئے، ان کی گاڑی کتنی بڑی ہے اور ہماری ابھی تک وہ پھٹیچر پھرتی ہے ہمارے پاس گاڑی، ہاں جی، انہوں نے گاڑی لے لی ہمارے پاس ابھی تک موٹر سائیکل ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا مرد کو
اپنا قومی مفاد، رب تعالیٰ کا دین، شریعت مبارکہ، رب کے احکامات، ان سب کو نیچا کرنے اور کفر کو، بے دینی کو، لادینیت کو، فحاشی کو، عریانی کو، باقی ہر طرح کے جو معاملات ہیں ان سب کو اونچا کرنے پر ابھارتی ہے. یہی چیز ہے بس. جی یہی چیز بندے کو منافق بناتی ہے. یعنی کہ عورتیں جو بیٹھی بیٹھی باتیں کرتی رہیں گی ایسی، جی وہ مرد کا جو ذہن ہے نا ایسا ایسا وہ پھر بدلتا جائے گا. وہ بھی کہے گا یار بات تو ٹھیک ہے اس کی، اب کیا کریں. جی اب وہ بھی حالانکہ سمجھدار ہوتا ہے مرد، اسے پتہ ہوتا ہے بھائی میں اس کے لیے اگر اکٹھا کر کے جاؤں گا، بچوں کے لیے اکٹھا کر کے جاؤں گا تو مجھے تو بھگتنا پڑے گا. عذاب تو میں نے اٹھانا، انہوں نے کون سا عذاب اٹھانا. لیکن نہیں، اسے فکر نہیں ہوتی. پھر اس کی فکر ایسا ایسا وہ ظاہر ہو جاتی ہے. پہلے پہلے کوئی بندہ تقویٰ دکھاتا بھی ہے نا. جیسے ایک بہت بڑے قاضی تھے، انتہائی پرہیزگار. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہ یہ فیصلے کرنے والے جج جو ہیں، یہ اتنے اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں، ان سب کے لیے جب تک حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تحفہ لینا بھی منع ہے. تحفہ بھی نہیں لے سکتے. ہاں اس سے تحفہ لے سکتے ہیں جن کے ساتھ ان کا پرانا لین دین ہے، رشتہ دار ہو گئے، تعلق والے، احباب ہو گئے، دوست ہو گئے، ان کے ساتھ لین دین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی یہاں پہ کیا ہے جی، پوری گاڑی انڈوں کی گھر آ رہی، کیا جی تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نہیں پتا آج تحفے کے انڈے کی گاڑی پوری آپ کے گھر میں آ گئی ہے، کل کو آپ سے غلط فیصلے کروائیں گے. تو بہت بڑے قاضی تھے، بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، کسی سے تحفہ نہیں لیتے تھے. جی ان کی بیوی کہتی رہتی تھی خدا کے لیے آپ لے لیے کریں، ضروری تھوڑا ہے کہ ہر بندہ آپ سے غلط فیصلے کروائے گا. وہ ویسے بھی تو لوگ دینے آتے ہیں نا، آپ اتنے اچھے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں تھے کسی کی بات، اپنی گھر والی کی بات نہیں مانتے تھے. ایک دن ہوا یہ، صبح صبح اٹھے وضو کرنے کے لیے تو پانی کے لوٹے ہوتے تھے. تب لوٹے کے اندر لوٹا بھاری بھاری، پانی بھرنے کے لیے اٹھایا نا انہوں نے، لوٹا بھاری بھاری. انہوں نے کہا پانی کون ڈال گیا اس میں؟ ہاتھ ڈالا اس میں تو وہ تھیلی پوری پیسوں کی بھری ہوئی تھی، پیسے بھی سونے کے، اشرفیاں، دینار بلکہ. تو وہ گھر والی کو کہنے لگے کہ دیکھو یار یہ وہ رکھ گیا ہے. اس نے کہا آپ کو ہر وقت یہی وسوسہ رہتا ہے، وہ رکھ گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، آپ مہربانی کریں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. جی ہمارے گھر میں کون گھس کے جناب لوٹے میں رکھ سکتا ہے پیسے؟ ہمارے گھر میں گھس کے لوٹے کے اندر سونا کون رکھ سکتا ہے؟ یہ بھی تو بتائیں نا، عقل سے سوچیں آپ. چلیں جی انہوں نے بھی رکھ لیے پیسے. رکھنے کے بعد جب صبح عدالت میں گئے، وہاں بیٹھے فیصلہ کرنے کے لیے، ہاں بھی آ گئی جماعت، مدعی بھی آ گیا، مدعا علیہ بھی آ گیا، دونوں آ گئے. تو ایک بندہ جو ہے نا وہ کہنے لگا حضرت میں لوٹے والا ہوں. اور میں اچھا لوٹے والے آپ ہیں؟ اس نے کہا جی میں ہوں. آپ گئے گھر سے وہ پیسے لوٹا سمیت لے کے آئے، گھر والی کو بتایا. اس نے کہا وہ جو تو کہہ رہے تھے نا اللہ تعالیٰ رکھ گیا ہے، وہ کوئی اور رکھ گیا تھا، وہ اللہ بھی تو رکھ گیا تھا. اے ڈی صاحب تھے. ایسے لوگ اے ڈی ہوتے ہیں. یہ بھی ایک وبا پڑی ہے ہمارے میں. جی ایک دوست ہے وہ اپنے آپ کو جی اے ڈی کہلواتا ہے، ابا اس کا جی ایم ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے بھائی. جب پتہ چلا تو وہ اللہ دیتا ہے، اس کا ابا غلام رسول ہے، تو غلام محمد ہے، وہ جی ایم ہے. جی تو بھائی خدا کے لیے باز آ جائیں. اور چلو کسی نہ کسی بہانے تیرا نام لینے سے خدا رسول کا نام زبان پہ آتا ہے، تو اس طرح لوگوں کی زبانیں پاک ہو جاتی ہیں. تم کہتے ہو کہ وہ بھی نہ آئے، ایم جی ہو گیا، ڈی ایم ہو گیا، ایم ڈی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ کیسے عورتیں ابھارتی ہیں مردوں کو، اپنے شوہروں کو کیسے بگاڑتی ہیں، ان کے مزاج خراب کرتی ہیں. تو بہت سارا ہاتھ جو ہوتا ہے نا مردوں کو حرام کی طرف لے جانے کا، غلط کاریوں کی طرف لے کے جانے کا، اس میں ہاتھ جو ہے نا انہی محترمات کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ عورتیں چلی گئی ہیں دنیا سے. جی ایک بندہ جو ہے نا مزدور گھر سے باہر نکلنے لگا، بیوی نے اس کا پلو پکڑ لیا. اس نے کہا جا رہے ہو نا کمانے کے لیے، حلال ملے تو لانا وگرنہ حرام نہ لانا ہمارے لیے. حلال ملے تو لے آنا ورنہ ہم بھوکے رہ لیں گے. بتائیں آج وہ عورتیں نہیں رہی، یہاں پہ رخصت ہو گئی ہیں دنیا سے. اللہ اکبر کبیرہ. وگرنہ تو میں امام محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے زبردست بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر کے ساتھ جو ہے وہ عورت رہتی تھی بیوہ، اس کی بیٹیاں تھیں، شوہر فوت ہو چکے تھے. چھت بارش آنے لگی زور سے، تو چھت جو ہے نا وہ برسنے لگی، پانی اندر آ گیا، چھت ٹوٹ گئی. پانی جب اندر آنے لگا سارا، تو بیٹی جو ہے نا بیٹھی، اس کی بچوں کی ماں جو ہے وہ بیٹھی دعا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے.
یا اللہ مہربانی فرما، ہمارے گھر میں پانی آ گیا، چھت ہماری ٹوٹ گئی ہے، مہربانی فرما۔ اب وہ ان کی دعا کی آواز جو ہے نا وہ پڑوسی نے سن لی، اس تک آواز گئی تو اسی وقت جو ہے نا وہ پیسے لے کے آئے اور آ کے دروازے کو بجایا تو بچی جو، انہوں نے کہا کیا ہوا چاچا؟ انہوں نے کہا یہ پیسے دینے آئے ہوں آپ۔ کیوں؟ آپ کی چھت ٹوٹ گئی، چھت بنوا لیں۔ وہ بچی روتی ہوئی ماں کے پاس ہے، کہنے لگی ماں تو شکایت رب سے کر رہی تھی، سن اس نے لیا ہے، ہم نے تو اس سے مانگا تھا، وہی ہمیں عطا فرمائے گا، ہم نہیں لیتے اس سے۔ ہاں جی بتائیں، ایک طرف وہ صاحب عظیمت خواتین تھی، بچی چھوٹی سی رونے لگی، یا اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ کیوں دینے آئے؟ اللہ اکبر۔ اور ایک آج ہم ہیں، ہماری خواتین ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہوئے جا رہے ہو تو راستے میں فون کر رہے ہیں، اوے فلاں چیز لیتے ہو آنا، اسے بھی پتہ ہے شوہر کی تنخواہ 20,000 ہے اور روزانہ کے 10,000 کی شاپنگ کر کے آتا ہے، کہاں سے لاتا ہے جی؟ اسی کی تبلیغ کا اثر ہے سارا، ہے جی، سارا اسی کی تبلیغ کا اثر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کی جو نشانی رب نے بیان کی ہے نا جی، ان کی حرکت کیا ہے؟ میں یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ہے، میں کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ منافق کی شان یہ ہے، برائی کا حکم کریں گے، نیکی سے روکیں گے۔ جہاں بھی نیکی کا کام ہونے لگے گا نا جی، یہ پہنچ جائیں گے۔ آپ جتنے بھی سارے ایم این اے ایم پی ہیں، اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں، ان سب کو دیکھ لیں آپ، ان سب کا حال یہی ہوگا۔ اور کہیں پہ کوئی بندہ کھڑا ہو جائے خدا کا، برائی کو روکنے لگے تو آگے سے یہی لوگ آ جائیں گے۔ ہاں بھی آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جی اگر کوئی بندہ نہیں مانتا اس بات کو تو باہر جتنے بھی بڑے فلیکس لگے ہوئے ہیں، فلموں والے، ڈراموں والے، جہاں پہ برہنہ عورتیں دکھائی گئی ہیں، وہ بندہ ایک وٹا مار کے دکھا دے، ہمیں ہے یا نہیں؟ وٹا مار کے دکھا دے۔ ایک بار ایسے ہی مجمع تھا مولویوں کا اور پیروں کا، تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ بیان کریں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے مولوی میں بیان کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ ایک مستری کام کر رہا ہو، 5-7 مستری اوپر ہی کھڑے ہو جائیں تو وہ اینٹ لگائے گا تو ڈرتا ہوا لگائے گا بھی یہ کیا کروں اب میں، تو مولوی بھی پتہ ہے آپ کو ویسے مزاج کے ہوتے ہیں۔ خیر میں نے کہا گفتگو ایسی کی جائے گا پکڑے نا۔ میں نے انہیں کہا یار یہ جو لوگ رسول اللہ علیہ السلام پر کوڑا پھینکنے والی روایت بیان کرتے ہیں، جتنے بھی مولوی پیر ہیں بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ یار آپ جو اتنی تبلیغ کرتے ہیں کہ یار رسول اللہ علیہ السلام کا جو گستاخ ہو اس کو کچھ نہ کہا جائے، میں نے کہا ایسے بندے جو ہے نا ان کے پیر کی تصویر لگا کے نا کھمبے پہ لٹکا کے پیر کی تصویر کو کھمبے پہ لٹکا کے آپ صرف پتھر اسے مار کے دکھا دیں اور دیکھیں پھر اس کے مرید کرتے کیا ہیں آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا یار تو یہ اپنے مرید کو ایک پتھر مارنا برداشت نہیں ہے، وہ بھی تصویر کو، اور امام الانبیاء علیہ السلام پر کوڑا پھینکنے والی باتیں کر کے تمہیں حیا نہیں آتی؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ شرم نہیں آتی تمہیں یار؟ اور ان کے پیر کو کوئی وٹا مار جائے تو کبھی بتائیں گے جلسوں میں یا دیکھو یار ہمارے پیر کو پتھر پڑا ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بتائیں جی؟ کبھی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر ان کی شرم کہاں مر جاتی جب امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور پھر بکواس یہ کرتے ہیں کہ مائی روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، آقا علیہ السلام روزانہ آ کے انتظار کرتے تھے، مائی کوڑا پھینک لے تو پھر آگے جاؤں۔ بتائیں شرم سے مرتے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑا فلمی اداکار میراثی ہے، اس کا ایک کلپ علماء کے گروپ میں آیا تو اس نے کہا کہ جو جنرل مشرف علیہ ما علیہ جو گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے دور حکومت میں ہمیں کھلی چھوٹ دی گئی۔ چھوٹ دینے والے کون تھے؟ حضرت فواد چودھری صاحب ہیں جی، آج تک جن کا رونا نکل رہا ہے۔ کہتا جی انہوں نے آ کے ہمیں خود کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے بے حیائی کے جملوں کا استعمال کریں اور جتنا ہو سکتا ہے کپڑے اتار دیں اپنے، خواتین کے لیے، وہ جو ڈرامے بنانے والی تھی ان کے لیے نہ کھلی چھوٹ ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی۔ بتائیں تو یامرون بالمنکر گناہ کے پھیلانے کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف اور نیکی سے روکتے ہیں، نیکی سے روکیں گے یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ اپنے ہاتھ دبا کے رکھتے ہیں، گھٹ کے رکھتے ہیں۔ کس طرح؟ یعنی دین پر پیسہ خرچ نہ ہو، نہ یہ کرتے ہیں خرچ، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کریم آقا علیہ السلام کے دور میں قرخانیاں چلیسیں تو ہوتے نہیں تھے، 11ویں ہوتی نہیں تھی، تو حضور کے صحابہ کا سارا پیسہ حضور کے دین کے غلبے کے لیے ہی جاتا تھا۔
تو منافق جو اس وقت ہاتھ گھونٹ کے رکھتا تھا، اس طرح کے لوگ آج اس طبیعت کے جو موجود ہیں، ان کا پیسہ بھی حضور کے دین کے لیے نہیں جاتا، اللہ تعالی میں ضرور جائے گا، میلہ لگا لیں، ٹھیلا لگا لیں، ہاں جی بھانڈ ناچ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اس طرح کے کاموں میں ان کا پیسہ جائے گا، لیکن جہاں رب نے فرض کیا ہے پیسہ لگانا، وہاں 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا۔ بتائیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، میں اپنا ہاتھ اپنی مٹھی بند کر کے رکھتے ہیں ایسے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس میں سے کوئی پیسے نکل جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کو پھر سزا کیا دی، انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا کیا، اللہ نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا فناسیہم، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ بہت بڑی بات ہے جو رب فرما رہا ہے، میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، گناہ کے پھیلانے کا حکم دیتے ہیں، نیکی کے مٹانے کا حکم دیتے ہیں، اور دین کے غلبے کے لیے پیسے نہیں لگاتے، رب فرماتا ہے وہ رب کو بھلا بیٹھے ہیں، اگر ان کو رب یاد ہوتا تو یہ تینوں حرکتیں کبھی نہ کرتے، انہوں نے رب کو بلایا ہے، میں رب نے فرمایا ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یار کبھی تھوڑا سا تصور لا کے ذہن میں رکھے نا، کسی بندے کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور بیوی چھوڑ جائے، کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ کسی باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ محبت ہو، اولاد چھوڑ جائے، کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ بھائی کو بھائی کے ساتھ محبت ہو، بھائی چھوڑ جائے، کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ تعلق والے رشتہ دار سارے چھوڑ جائیں، ہیں جی، تو جس بندے کو خالق ہی چھوڑ دے، جس بندے کو اس کا الہ ہی چھوڑ دے، اس کا کیا بنے گا یار؟ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ رب بھی ہمیں چھوڑ سکتا ہے۔ رب کی جناب ہم نافرمانیاں کرتے رہیں اور رات دن کرتے رہیں، دبا کے کرتے رہیں، سر عام کرتے رہیں اور تبلیغ کرتے رہیں، ہیں جی، رب تبارک و تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے رہیں، گناہ کی تبلیغ کرتے رہیں، مبلغ معصیت بن جائیں، ہیں جی، اور نہ ہی یہ معروف بن جائیں، نیکی کو روکنے والے بن جائیں اور گناہ کے مبلغ بن جائیں، ہیں جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے پیسے نہ دیں ہم، تو رب فرماتا ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، کاش کہ کبھی ہم رات کو سونے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں میری حرکات ایسی تو نہیں ہو گئی جس سے اللہ مجھے چھوڑ دے۔ افسوس تو اس بات کا، ہمیں اس بات کا ڈر ہی نہیں لگا کبھی بھی، ہاں بھائی لگا ڈر ہمیں کبھی کہ اللہ کہیں ہمیں چھوڑ نہ دے، اللہ کبھی ہم سے ناراض ہی نہ ہو جائے، تو یہ اللہ نے چھوڑا ہوا تو ہے جو آج جو ہمارا پوری دنیا میں حال ہو رہا ہے۔ رات کا جو درس ہے نا وہ ذرا سن کے دیکھیں، رات کا پورا درس جو ہے نا وہ تعوذ کے معنی بیان کیے گئے ہیں، ذرا آپ سن کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ امت کی جو حالت یہاں تک پہنچی ہے وہ ایسے نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، میں کہ ایسے لوگ جو منافق مرد ہیں، منافق عورتیں ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، گناہ کا حکم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے منافق مرد ہوں یا عورتیں، یہ سارے بدکار ہیں، سارے کیا ہیں؟ بدکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔